بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی اور بیاہ کے موقع پر ایک رسم ہمارے ہاں رائج ہے جس کو نیوتا یا نیوندرا کہا جاتا ہے۔ یہ جو رسم ہے تقریباً ہر گاؤں میں، ہر شہر میں اور ہر علاقے میں اور ہر گھر کے اندر یہ رسم جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو شریعت کے حوالے سے اس کی رہنمائی درکار ہے کہ شریعت اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ جو تم باہمی سود کے معاملات کرتے ہو اور اس سے مقصد یہ ہے کہ ہمیں خوشی ملے، ہمارا مال بڑھے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ چیز اللہ کے ہاں اضافے کا ذریعہ نہیں بنتی۔ اب یہ جو رسم ہے یہ سود پر مشتمل ہے اور کئی اس کے اندر قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی قباحت اس کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ اس میں بلا وجہ قرض لیا جاتا ہے، چونکہ جو نیوتا یا نیوندرا کے پیسے ہوتے ہیں وہ کل کو واپس کرنے ہوتے ہیں، تو یہ ایک گناہ جو ہے یہ قرض ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے، تو اس لحاظ سے بلا وجہ کسی سے قرض لینا یا کسی کو قرض دینا یہ ایک غیر پسندیدہ عمل ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر ایک اور قباحت یہ پائی جاتی ہے کہ جب پیسے لے لیے گئے ہیں کسی سے تو دوبارہ پھر اس کو واپس کیا جاتا ہے، تو اب یا تو اتنے پیسے واپس کرنے ہیں اور یا اس سے بڑھا چڑھا کے پیسے دینے ہیں۔ عموماً اضافے کے ساتھ ہی پیسے لٹائے جاتے ہیں، تو یہ ایک سود بن جاتا ہے۔ یعنی اگر کسی نے 2000 روپیہ یا 5000 روپیہ دیا ہے تو واپسی پہ جب اس کو دیا جائے گا تو بجائے 2000 کے 2500 یا 5000 کے 6000 یا 10000 دینا، تو یہ ایک سودی معاملہ ہے اور شریعت سود جو ہے اس کے مٹانے کے لیے آئی ہے، نہ کہ اس کو باقی رکھنے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ سود کے معاملات کو ختم کرتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات جو ہے اس کے اندر اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کا معاملہ اور وقت ہی نہیں بچتا، یعنی جس نے پیسے دیے ہیں وہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، یا دینے والے اس کا قرض ادا ہی نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے گویا کہ کسی کا قرض ہے اور دنیا میں جب اس کی ادائیگی رہ گئی تو کل قیامت کو اس کی ادائیگی کرنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ تیسری قباحت ہے۔ اور چوتھی قباحت اس کے اندر یہ ہے کہ دعوت کر کے کسی سے پیسے لینا اور پھر لوگ مجبوری کی وجہ سے یا بدنامی کے ڈر سے خام خواہ جو ہے وہ پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب کہ ان کا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کہ مسلمان کا مال حلال ہے لیکن اس کے طیب نفس کے ساتھ۔ تو اس کے اندر ایک یہ بھی قباحت پائی جاتی ہے کہ دعوت کر کے بلا وجہ اس سے پیسے لیے جاتے ہیں، اور پھر یہ جو پیسے دیے جاتے ہیں یہ بغیر خوشی کے گویا کے لیے جاتے ہیں، اس کو ہدیے پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ تو چاہے یہ پیسے منگنی کے موقع پہ ہوں، چاہے شادی کے موقع پہ ہوں، چاہے بچے کی ولادت کے موقع پر ہو، کوئی بھی ایسا تحفہ طائف کسی کو دینا جس سے اس کی واپسی کی امید ہو، وہ گویا کہ قرض دینا ہے، اور قرض دینا یہ گویا کہ اس کے اندر سود کا معنی پایا جاتا ہے۔ اس لیے علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس قسم کا قرض دینا اور قرض لینا یہ ناجائز اور سود پر مشتمل ہے، لہٰذا جو احباب اس رسم کے اندر داخل ہو چکے ہیں وہ اس کا بائیکاٹ کریں، اور جو اس کے اندر داخل نہیں ہوئے تو وہ اپنے آپ کو اس جیسی رسومات سے بچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔